जिस जगह पर आज है वो अबदी जगह है, वो अबदी मकाम है, उसे हम अबदियत बोलते हैं। अब अबदियत जो है उसके अंदर ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां वक्त का तसव्वुर ही नहीं है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, किसी चीज की कोई मोहताजी नहीं है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। खुदावंद जिस जगह पर आज है वो अबदी जगह है। आज खुदा के कलाम के अंदर से हम खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं। मुकाशफा की किताब अगर आप देखें, उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत, और वह उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। मेरे अजीजों, इस दुनिया में हम रहते हुए दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, दर्द को बर्दाश्त करते हैं, बेशुमार बीमारियां, आजमाइशें, तकलीफें और तरह तरह की मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। मसीही रास्ता आसान रास्ता नहीं है। ईमान का रास्ता मुश्किल रास्ता है, और इस मुश्किल रास्ते के अंदर आंसू हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। और एक दिन आएगा जब खुदा इस आसमान को, जिसे उसने इंसान के लिए तख्लीक किया, और इस जमीन को जिसे उसे इंसान के लिए बनाया, इन चांद सितारों को, इस सारी कायनात को, इन तमाम खूबसूरत चीजों को जो आज हम देखते हैं, इन सब को बर्बाद कर देगा, नाबूद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, हर चीज को। और वो खात्मा जो है वो जल्द आने वाला है। दुनिया जो है बड़ी तेजी के साथ उस खात्मे की तरफ बढ़ रही है। यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, और यीशु की आमद जब होगी उस वक्त एक बड़ी जंग होगी, और वो जंग अबलीस और उसकी तमाम तर कुव्वतों के खिलाफ होगी। और सारे ईमानदार जो खुदा के लोग हैं वो आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अबदी आराम के अंदर दाखिल होंगे, जिसे नया यरूशलेम कहा जाता है। फरदौस के बड़े खूबसूरत मंजर हमें बाइबल के अंदर नजर आते हैं। अगर आप मुकाशफा 21वां बाब पढ़ें तो वहां नए आसमान और नई जमीन का ताल्लुक हमें नजर आता है कि खुदा जो है पुरानी सब चीजों को खत्म कर देगा और दोबारा से चीजों को नया बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जिस जगह पर आज है वो अबदी जगह है, वो अबदी मकाम है, उसे हम अबदियत बोलते हैं। अब अबदियत जो है उसके अंदर ना माजी है, ना हाल है, ना मुस्तकबिल है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां वक्त का तसव्वुर ही नहीं है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां भूख नहीं है, प्यास नहीं है, किसी चीज की कोई मोहताजी नहीं है। अबदियत एक ऐसी जगह है जहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अबदियत के अंदर, और जब इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो वह फौरन अबदियत के अंदर चला जाता है। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं भाई साहब, मौत के बाद
40 दिन तक इंसान की रूह भटकती रहती है, वो रिश्ते दारों को नजर आती है। मैंने अपनी फलां बहन या भाई या माँ या बाप या दादी को जब वो मर गई तो मैंने उसको देखा, क्योंकि वो आसमान पर अभी नहीं गई। ऐसे बहुत सारे ख्याल हम अपनी आबाओ अजदाद से, अपने बाप दादा से सुनते आ रहे हैं। इन कहानियों का ताल्लुक गैर अकवाम की तालीम से है, इन कहानियों का ताल्लुक बुत परस्त तालीम से है, इन कहानियों का ताल्लुक गैर मजहब से है। कलाम ऐसा नहीं सिखाता मेरे अजीजों। जो ही इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसकी सांस निकल जाती है, उसका दम निकलता है, तो वो फौरन अबदियत के अंदर चला जाता है। अब अबदियत जो है उसके अंदर दो बड़े हिस्से मौजूद हैं। एक हिस्सा जिसका नाम अजाब, जहन्नम, दोज़ख, हेड्स, शियोल ऐसे अल्फाज हैं। दूसरा हिस्सा फरदौस, जन्नत, आराम की जगह, इत्मीनान और सुकून और ठंडी जगह। अब जब खुदा यीशु मसीह के लोग इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं तो खुदा के फरिश्ते जो हैं उसकी रूह को आसमान के ऊपर ले जाते हैं। खुदा यीशु मसीह ने जब वो जान दे रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। दैट मीन्स के खुदा के फरिश्तों ने उसकी रूह को खुदा के हाथों में दे दिया, जहां के इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं। इब्लीस उस रूह को टच नहीं कर सकता जो खुदा के हाथों में होती है। इसलिए खुदा के फरिश्ते जो हैं ये काम करते हैं, मुकद्दसीन की रूहों को आसमान पर लेकर जाते हैं ताकि बदरूहें उनको दबोच न ले। मेरे अजीजों, एक दिन इस दुनिया के तमाम ईमानदारों की रूहें जो हैं वो आजाद होंगी और फिर आंसू नहीं होगा, वहां इब्लीस का जोर नहीं होगा। यशायाह 25वां बाब अगर देखें हम, उसकी 8वीं आयत, मालिक है वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों को रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। वो मौत को, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कौन है? मुझे बताएं, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का कौन है? शैतान तो तुझे डरते नहीं है। मौत जो है वो इब्लीस की वजह से इस दुनिया में आई, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जमीन के ऊपर इस जिस्म को तबाह करने के लिए मौत है। मौत जो है उसका मुकाबला इस दुनिया की कोई हस्ती नहीं कर सकती। जो मां के बतन से पैदा हुआ है वो मौत को देखता है, मौत का मजा चखता है, लेकिन खुदावंद एक दिन मौत को, आसमान को, जमीन को, इन तमाम चीजों को आग और गंधक की झील में डालेगा। आप जरा गौर करें कि वो कितनी बड़ी अज़ाब की जगह है जो इब्लीस के फरिश्तों के लिए बनाई गई है, जो बदरूहों के लिए बनाई गई है। और बदरूहें कितनी हैं हम इनको काउंट नहीं कर सकते। उनका एक थोड़ा सा हिस्सा जमीन के ऊपर अभी मौजूद है, ज्यादातर हिस्सा खुदा ने उनको गहरी गारों के अंदर बांधा हुआ है। यहूदा के खात में पढ़े, आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बदरूहें, लानती बदरूहें, वो गहरी गारों के अंदर बदी हुई है, लेकिन वो छोड़ी जाएंगी जब बड़ी मुसीबतें आएंगी और वो बदरूहें अपना काम करेंगी। लेकिन मेरे अजीज, जब आखिर आएगा, इख्तिताम होगा, तब खुदावंद अपने लोगों के आंसुओं को पहुंच देगा और जहां अबदी आराम होगा वहां यीशु होगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में हम दुख उठाते हैं, लेकिन गालिब आने वाला शख्स जो है वो कामयाब है। खुदा के कलाम में, मुकाशफा की किताब में अगर आप देखें तो वहां तमाम उन लोगों की तारीफ की गई है जो गालिब आते हैं, जो ईमान पर खड़े होते हैं। लेकिन गिला उनसे है जो खुदा से दूर रहे, गिला उनसे है
جو ایمان پر قائم نہیں رہے، گلہ ان سے ہے جو اپنے لفظوں پر قائم نہیں رہے، گلہ ان سے رہا جنہوں نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، پھر موت نہ ہوگی۔ ذرا غور کیجیے، آسمان پر کیا نہیں ہوگا؟ بھوک نہیں ہوگی۔ جب بھوک ہی نہیں ہوگی تو پھر کھانے مزے مزے تھے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ لباس نہیں ہوگا، پھر کہاں سے ہم کپڑوں کے بازاروں میں جا کے کپڑے خریدتے پھریں گے؟ کوئی کپڑا ہی نہیں ہوگا، لباس ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہوگی لباس کی۔ پیاس نہیں ہوگی، پانی ہی نہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جن سڑکوں پہ پھریں گے وہ سونے کی سڑکیں ہوں گی۔ نئے یروشلم کے تعلق سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نئے یروشلم کی سڑکیں سونے کی ہوں گی۔ ہماری خوراک کی آسمانی ہوگی، جہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ یشعیاء 10واں باب اس کی 35ویں آیت میں، جن کو خداوند نے مغفرت بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ ابدی سرور۔ آج ہم سرور لیتے ہیں گیتوں سے، لیکن تانوں ابدی سرور دا مزہ نہیں۔ ابدی سرور کیسا ہے؟ پرستش کا مزہ کیسا ہے؟ آسمان پر ابدی سرور ہوگا۔ ایسا سرور آپ نے کبھی لیا ہی نہیں، ایسا سرور وہاں پہ ہوگا۔ جو جام شیریں آپ یہاں پہ پیتے ہیں وہ آسمان پر فرق ہی ہوگا، اس کا سرور ہی کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ہم برے کی تعریف کریں گے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ڈیوڈ پال جونگی چوکی، تو اس کتاب کے بعد مجھے یہ بڑی تجسس ہوا کہ خدا تو مجھے آسمان دکھا، اپنا تخت، جہاں تیرا تخت ہے اور آسمان کے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے تیری پرستش کیسے کرتے ہیں۔ اور ایک دن میں سویا ہوا تھا، غالباً صبح 5 بجے کا وقت تھا، تو مجھے ایک خواب آیا۔ یہ خواب یا رویا دونوں میں سے سیم تھا، اور میں ایک بہت خوبصورت مقام کے اندر ایک بڑی سویٹ آواز کو سنتا ہوں، اور اتنی خوبصورت گہری آواز جو دور دور تک گونج رہی تھی، اور وہ ایک گیت گا رہی تھی، ہاللویا 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 ہاللویا۔ اور میں نے اربوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھا، اتنے فرشتے ایک آواز کے اندر ہاللویا کا ایک خوبصورت گیت گا رہے تھے، اور ان کی آوازیں بکھر نہیں رہی تھی، اور ان کے اندر میں نے اس عجیب ان سازوں کو میں نے غور سے سنا۔ اور یہ 10 سے 15 منٹ کا خواب، جب میں اٹھا تھا میں بڑا خوش تھا، میں بڑا حیران۔ اور میں نے اپنی مسز کو یہ خواب جب سنایا تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے آج آسمان کے اندر خدا کے فرشتوں کو حمد کرتے ہوئے سنا ہے، اور میں نے دیکھا کہ کیسا عجیب منظر ہے۔ وہ سب ایک آواز میں ابدیت کے اندر خداوند کی حمد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک دن آئے گا جب خدا موت کو ختم کر دے گا، آسمان جاتا رہے گا، زمین نابود ہو جائے گی، پرانی چیزیں جاتی رہیں گی، سب نئی ہو جائیں گی، نئی چیزیں رونما ہوں گی، اور ہمارے بدن جلالی بدنوں میں بدل جائیں گے۔ ہاللویا۔ ہمارے بدن کیسے ہو جائیں گے؟ جلالی بدنوں میں۔ وہ بدن جلالی ہوں گے، زوراور ہوں گے، موت کا کوئی زور ان کے اوپر نہیں، کوئی ان کو مار نہیں سکے گا، کوئی ان کو کلہاڑے سے قتل نہیں کر سکے گا، وہ جو مرضی کر سکیں گے، کھانے کی پیاس کی انہیں کوئی طلب نہیں ہوگی، ان کا جلالی بدن ہوگا۔ میرے عزیزو، نئی زمین جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے سبھی ایمانداروں کے لیے ہمیشہ تک رہنے کا مقام ہوگی، ہمیشہ تک۔ نئے آسمان اور نئی زمین جہاں ابدیت موجود ہے،
وہاں ہمارا ابدی مقام ہوگا. ہاللیلویا. کون کون وہاں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے؟ اسی کہنے نہیں پیسہ والے سارا ٹائم نہیں, سارے بچے جوان ہو جائیں, اسی بیاہ کر لیے, انہاں دے بچے ویکھ لیے, پھر انہاں تو اگے انہاں دے بھی بچے ویکھ لیے. ابدی مقام, ابدیت کی طرف غور کیجیے. خدا یسوع مسیح نے کہا تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی رکھو, میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اور وہاں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. ہاللیلویا. نیا یروشلم تیار ہو چکا ہے, نئی جگہ تیار ہو چکی ہے. میرے عزیزو, آسمان اور زمین ٹل جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گی. یہ جو سورج ہے یہ ختم ہو جائے گا, چاند ختم ہو جائے گا. یہ زمین جو لعنتی ہو چکی ہے گناہ کی وجہ سے, خدا اس کو مکمل ڈسٹروائے کر دے گا, مکمل ختم کر دے گا. لعنت پھر نہیں ہوگی, کوئی لعنتی نہیں ہوگا, سب بابرکت ہوں گے. ہاللیلویا. سب برکت کے وارث ہوں گے, سب خدا کے راست باز لوگ خدا کی ابدی مقام کے اندر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. کیا آج میں ابدیت کے اندر جانے کے لیے خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں؟ میرے عزیزوں, یہی وہ موقع ہے جب آپ اپنی ابدیت کا سامان تیار کرتے ہیں. یہی وہ موقع ہے جب آپ ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں, دعا میں, کلام میں, اپنے راست بازی کے کاموں میں خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے, یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے گناہ سے نفرت کرتے ہیں. میرے عزیزو, آئیں غور کیجئے, آج کیا آپ ابدیت کے لیے تیار ہیں؟ راستہ جو ہے وہ ابدیت کی طرف جا رہا ہے. کلام کا راستہ, خدا کا راستہ. یہ راستہ تنگ راستہ ہے. کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو, آپ کا ایمان کہاں ہے؟ ہمارے لوگ, ہمارے نوجوان بچے, ہماری بچیاں, ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں, اپنے خدا کو بیچ ڈالتے ہیں. ہم اپنے کلام کا سودا کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کا سودا کر دیتے ہیں. غور کریں, غور کریں. یہ زندگی آپ کا آخری گھر نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے, زبور نویس کہتا ہے کہ زور مار کے کوئی جیے تو 80 برس تک, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے, ابدیت کے اندر جائیں گے, تو پھر آپ سے یہ سوال کیا جائے گا, اے میری بیٹی, تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو نے میرا انکار کیا. اب تیرا مقام ابدی عذاب ہے, ابدی جہنم ہے. میرے عزیزو, آئے آخر تک اس کو تھامے رکھیں, اپنے ایمان کو کبھی نہ بھولیں, اپنے ایمان پر قائم رہیں. جہاں موقع بنے بتائیں میں مسیحی ہوں. بھائی جی, بہن جی, میں کرسچن ہوں, میں مسیحی ہوں, میرا ایمان مسیحی ایمان ہے, میں یسوع جو زندہ ہے اس پر ایمان رکھتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. نیا یروشلم, شہر مقدس, دلہن کی مانند آراستہ, جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہے. اور یہ جلالی شہر جس کی گلیاں سونے کی ہیں, دروازے قیمتی ہیرے کے ہیں, جوہرات کے بنے ہیں, موتیوں کے بنے ہیں, اور اس نئی زمین پر قائم کیے جائیں گے. اور اس کے اندر حیات کا درخت لگا ہوا ہے. ہاللیلویا. زندگی کا درخت لگا ہوا ہے. یہ وہ درخت ہے جس کو کھانے کے بعد کبھی کوئی مرتا ہی نہیں ہے. باغ عدن کے اندر 2 درخت لگے تھے. ایک کون سا تھا غزل؟ ایک نیک اور بد کی پہچان کا درخت تھا, اور دوسرا درخت کون سا تھا؟ زندگی کا درخت.
حیات کا درخت. لیکن انسان نے کون سے درخت کا چناؤ کیا؟ نیک اور بد کی پہچان کے درخت کا. جب اس نے کھایا وہ گناہ کیا، اور خدا نے فوراً زندگی کے درخت کی پروٹیکشن کے لیے خدا نے کیا کیا؟ اس کو آتشی تلواروں کا پہرا اس کے گرد لگا دیا تاکہ زندگی کے درخت کی طرف کوئی نہ بڑھے. لیکن یہ جو نیا یروشلم ہے، اس کے اندر جب ہم ہوں گے تو زندگی کا درخت ہمارے سامنے لگا ہوا ہوگا، اور وہاں سے زندگی نکلے گی، ہر کسی کو سرشار کرے گی، معطر کرے گی، زندگی دے گی. یہ شہر نجات پانے والوں کے لیے ہے میرے عزیزو، تمام لوگوں کے لیے جو نجات یافتہ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے ساتھ رفاقت کریں گے، خدا کو دیکھیں گے. خدا کسی کو نہیں نظر آتا. خدا میں لکھا ہے جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے. لیکن وہ لوگ جو ہم ہوں گے راست باز پاک دل، وہ خدا کو اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے، اس کے جلال کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. اس لیے خدا ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچنے والا ہے. خدا میں لکھا ہے وہاں سمندر نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے، وہاں آہو نالا نہیں ہے، ماتم نہیں ہے. بھائی کوئی مرے گا ہی نہیں تھے، ماتم کدھر کرنا ہے جی؟ جنازہ پڑھنا ہی نہیں کسی نے، پادری بھی کوئی نہیں جو ہوئے گا اتنے، نہ نکاح ہوئے گا جی. ہے بھی نہیں کہ بھائی صاحب نکاح تے کرا دیو، کم از کم جنازہ نہیں تھے ایک کام تے کراؤ. کیوں جی؟ اتنے نکاح بھی کوئی نہیں جو ہونا. بیوی تلاش نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ، نہ خامن، اتنے کچھ بھی نہیں. وہاں رونا ہی نہیں ہے، نہ بچہ پیدا ہوندے ہی روئے گا، کیونکہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونا ہوتے. کیوں جی؟ سب جوانوں کی طرح ہی ہوں گے، سب نوجوان، خوبصورت چہرے، جلالی چہرے، نور کی مانند سفید، خوبصورت لمبے لمبے بال، خوبصورت بدن، ینگ، اسٹرانگ، بیوٹیفل. کوئی رونا نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی چوٹ ہی نہیں لگنی. کسی نے ٹھیڈا نہیں لگے گا، سٹ نہیں لگے گی. کیوں جی؟ کسی کو چوٹ ہی نہیں لگے گی. کوئی مار نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی ڈاکو نہیں پہنا کسی. اور سونے دیا سڑکیں ہی ہونگی، ڈاکو کے تو ہوں گے. کیوں جی؟ وعدہ ہی ہوئے گا، ہیرے جواہرات سونے ہر چیز. وہاں لعنت نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ شوگر، نہ بی پی، نہ ٹینشن، نہ پڑھائی، نہ لکھائی، نہ میٹرک، نہ ایف اے، نہ بی اے، کچھ بھی نہیں. سب پاس ہی ہوں گے ادھر. ہاللیلویہ، سب پاس، ایوری باڈی پاس ہوگا. اور پھر وہاں رات نہیں ہوگی کبھی بھی. ہاللیلویہ، وہاں پہ رات نہیں ہوگی، دن رہے گا ہر وقت. خدا کا جلال، خدا کا نور ہر وقت وہاں رہے گا. نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے میرے عزیزوں کہ خدا سب کے آنسو پہنچ دے گا. تو روئیں گے، کہیں گے خداوند ہمیں ستایا گیا. خداوند کہے گا میں نے تیرے دشمنوں کو روند دیا ہے، میں نے تمہارے دشمنوں کو قتل کر دیا ہے، میں نے تمہارے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا ہے. اور خداوند ہمارے سب دشمنوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم آسمان سے دیکھیں گے، اور اپنے دشمنوں کو دیکھیں گے کہ یہ دیکھو خداوند مار رہا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ مصیبت کے دنوں میں خداوند کی آمد ثانی کے بعد، 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، آخری بغاوت کے بعد، ابلیس اور اس کی ساری ناپاک قوتوں کو مکمل طور پر ان کی عدالت کرے گا. اور عدالت کے بعد جہنم کی آگ کے اندر وہ سب لوگ بدر ہیں، ابلیس، آسمان، زمین، موت، لعنتیں، بیماریاں اور ویچی جان گیاں ساری. اور ہم کہاں ہوں گے؟ ابدی آرام میں، ابدی سکون میں، جہاں نہ رات ہے، نہ رونا ہے، نہ درد ہے، نہ کسی چیز کی خواہش ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے. ہمیشہ کی زندگی ہے، اور حیات کا درخت ہمارے سامنے ہوگا. اور ہم فرشتوں کی مانند کیا کر رہے ہوں گے؟ خداوند کی کیا کر رہے ہوں گے؟ بولو ذرا زور نہ، کی کر رہے ہوں گے؟ اور اتھی حمد سیکھ لو تھوڑی جی، پھر اتنے جا کے بھی یہی کام کرنا ہے. ایک کوئی کام کریں گے جڑا کام اتھے سی سیکھنا ہے، حمد کرنا. باقی اور کوئی کام نہیں ہمیں جو یہاں پہ سیکھنا ہے اور اوپر جا کے کریں گے. صرف ایک کام ہے جو ہم یہاں پہ اچھی طرح سیکھیں، آسمان پر بھی اور بھی اچھی کریں گے. خداوند کی حمد کیا کریں. جب گیت گائے جا رہے ہوتے ہیں، خدا کے خادم، پرستار، کوائر سب گاری ہوتی ہے، زوردار تالی بجایا کریں.
میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, آج بھی میں نے نوٹس کیا, گیت بھی چل رہے ہیں, لوکاں نے منہ پھر بھی نہیں ہلدے پے, لوگ انہاں کو منہ کھول دیں, کھلیا کرو یار. دیکھو شرمانا جو ہے وہ یسوع کے سامنے نہیں ہے. داؤد جب فتح حاصل کر کے آیا یروشلم کے اندر, تو وہ نادانوں کی طرح وہ ناچ رہا تھا گلیوں کے اندر, سڑکوں میں, کیونکہ غالب آیا تھا فتح حاصل کر کے. جب یسوع نے اتنی برکتیں دی ہوں تو آپ کے ہاتھ پھر ہلنے چاہیے, پھر آپ کی تالیاں کہاں ہیں, آپ کی زبانیں کھلنی چاہیے. جس جگہ کے اوپر آپ موجود ہیں وہ خدا سے بھری ہوئی جگہ ہے, کلام سے بھری ہوئی جگہ ہے. نیکسٹ ٹائم جب خداوند کی حمد ہو رہی ہوتی ہے, سامنے گیت چل رہے ہوتے ہیں, کوئی زبان خاموش نہ ہو, باہر تک آواز جانی چاہیے, وہ اڈی وڈی کوائر کتوں آ گئی, کیونکہ ساری کلیسیا کوائر بن چکی ہے. ہاللیلویا, ساری کلیسیا. میرے عزیزو, خداوند آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کی ساری مصیبتوں کا, وہ آپ کے اندر سے دکھوں کو دور کر دے گا اور آپ کو نیا بنائے گا. آئے ہم سب کھڑے ہوں, خداوند کی حمد کریں, شکر گزاری کریں. آئے چند لمحے ہم صرف دعا کریں.